جیسے اللہ رب العزت کی قربت حاصل کر لیتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے، تو حدیث قدسی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو بندہ میرا قریب ترین ہو جاتا ہے، جو میرا ولی بن جاتا ہے، جو میرا دوست بن جاتا ہے، جو میرا محبوب بن جاتا ہے، تو میں اپنے اس نیک بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے، میں اپنے اس نیک بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اپنے اس نیک بندے اپنے ولی دوست کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اپنے اس نیک بندے کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اگر میرا وہ دوست وہ ولی وہ نیک بندہ مجھ سے کچھ سوال کرتا ہے تو میں اس کے سوال کو خالی نہیں جانے دیتا ہوں، ان کے مراد کو بھر دیا کرتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو اتنی طاقت اور اتنی قوت عطا کرتا ہے، جب اللہ کے عام ولیوں کا یہ حال ہے کہ تاجدار ولایت کے منصب کا کیا عالم ہوگا۔ یقیناً بارگاہ غوث اعظم سے ہر منتا اپنی جھولی کو بھر کر جاتا ہے۔ آج ہمارا آپ 11ویں شریف کے موقع سے آستانہ سلطان ممرہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر غوث اعظم کا وسیلہ دے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو رکھ رہے ہیں، مناجات کو رکھ رہے ہیں جو قرآن حدیث کے عقیدے کے مطابق ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون غوث اعظم جو 470 ہجری میں جیلان کے شہر میں پیدا ہوئے، جو مادر ذات ولی یعنی کہ پیدائشی ولی ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے پیدائشی ولی بنانے کے ساتھ ساتھ اسی وقت علم لدنی سے مالا مال کیا ہے۔ آج ہمیں گمراہ کیا جاتا ہے، کچھ نام نہاد اور ڈھونگی صوفی اور بزرگوں کا چہرہ دکھا کر ہمیں اللہ کے نیک بندوں سے موڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یقین جانو لے جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ شریعت کے جانکار ہوتے ہیں، یہ شریعت کے علم والے ہوتے ہیں، یہ شریعت کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ کسی بھی شخص کو شریعت چھوڑے بنا اگر کسی بھی شخص کو طریقت کی معرفت اس وقت تک نہیں مل سکتی ہے جب تک کہ اسے شریعت کا مکمل علم نہ ہو جائے، یعنی کہ اللہ کا ولی عالم ہوتا ہے، ہر کسی بھی ولی کو ولایت اس وقت تک نہیں ملتی ہے جب تک کہ وہ عالم نہیں ہو جاتا، دین مصطفیٰ کا جانکار نہیں ہوتا، شریعت مصطفیٰ کا جانکار نہیں ہو جاتا۔ یہ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو علم سے مالا مال کرتا ہے۔ چنانچہ آپ اللہ کے نیک بندوں کی زندگی کی ذاتیں اٹھا کر دیکھیے، حضرت مختوم معینی کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ حضور مختوم معینی وقت کے محدث ہے، وقت کے عالم ہے، وقت کے مفتی ہے، آپ کی تفسیر قرآن ہے، آپ کے لٹریچرز ہے، آپ کی بکس موجود ہے، آج بھی آپ کی لکھی ہوئی کتابیں برطانیہ اور امریکہ لندن کے یونیورسٹیز میں پڑھائے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی اور اتنے بڑے عالم ہیں۔ آپ کے فلسفے کی کتابیں مقبول ہیں، حضرت بندہ نواز کے سودراج کے ساتھ اٹھا کے دیکھ لیجیے، آپ ولایت کے ساتھ ساتھ علم کے میدان میں کامیاب ولی نظر آتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، آپ بہترین عالم ہیں، مفسر قرآن ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات اٹھا کے دیکھیے، وقت کے امام نظر آتے ہیں، وقت کے فقیہ نظر آتے ہیں، وقت کے عالم دین نظر آتے ہیں، وقت کے مفتی نظر آتے ہیں۔ جب اللہ کے علم دیگر بندوں کے علم کا یہ حال ہے پھر غوث اعظم کے علم کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت کے بھی تاجدار ہے، علم و ہنر کے بھی تاجدار ہے، علم فقہ بھی کے تاجدار ہے، علم حدیث کے تاجدار ہے۔ حضور غوث اعظم علم تفسیر کے تاجدار ہے، حضور غوث اعظم علم تفسیر کے تاجدار ہے، حضور غوث اعظم اصول حدیث کے تاجدار نظر آتے ہیں، حضور غوث اعظم علم نحو و صرف کے تاجدار نظر آتے ہیں، حضور غوث اعظم فن منطق کے تاجدار نظر آتے ہیں، حضور غوث اعظم فن فلسفہ و حکمت کے تاجدار نظر آتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کے علمی مقام کو سمجھیے، جو لوگ تمہیں آج کے نام نہاد ڈھونگی صوفی اور دیگر انگوٹھیاں پہننے والے لوگوں کو دکھا کر اللہ کے اصل بزرگوں سے موڑتے ہیں، تمہیں گمراہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، انہیں غوث اعظم کے علم کے بارے میں تمہیں بتانے کی ضرورت ہے۔ آؤ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ کون غوث اعظم جو وقت کے بہترین محقق ہے؟ آپ جب درسگاہ میں بیٹھتے تھے ہزاروں طالبان علوم دین آپ کے درسگاہ میں بیٹھ کر علم دین سے مالا مال ہوا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے، تاریخ میں ہے، حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا علمی مقام یہ ہے کہ آپ کے شاگردوں کی تعداد 1 لاکھ بتائی جاتی ہے۔
حضور غوث اعظم کی کرامت تو آپ نے بہت سنی ہے، آپ کا علمی مقام سنیے، آپ نے دین اسلام کی کس طرح خدمت کی ہے، اپنے اقوال کے ذریعے سے، اپنی تقریر کے ذریعے سے، اپنی تبلیغ کے ذریعے سے، اپنے پند و نصیحت کے ذریعے سے ہی نہیں بلکہ 1,00,000 لوگوں کو حضور غوث اعظم نے اپنی زندگی میں عالم دین بنا کر اس دنیا کو دیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے مدرسہ قادریہ میں پڑھنے والے طلبہ کی تعداد، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف جب تشریف لائے تھے تو اس دور میں سلطنت عباسیہ کے دور میں بغداد شریف ایجوکیشن ہب تھا، مرکز العلوم تھا، پوری دنیا کے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد آیا کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم بھی بغداد گئے، اے غوث کے دیوانوں، غوث اعظم کے نیام کی نیازیں کرنے کے ساتھ ساتھ یہ عہد کرو کہ تمہیں بھی علم دین حاصل کرنا ہے، قرآن پڑھنے سیکھنا ہے، تجوید سیکھنا ہے، تفسیر سیکھنا ہے، شریعت کی جانکاری حاصل کرنی ہے، فرائض کو جاننا ہے، واجبات جاننا ہے، حرام جاننا ہے، حلال جاننا ہے، تب ہم سچے غوث اعظم دیوانے کہلائیں گے۔ غوث اعظم نے علم دین کے حصول کے لیے اپنی ماں کی اجازت کے بعد جیلان سے بغداد کا سفر کیا۔ آپ پیاسے رہے، بھوکے رہے، خود حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد میں علم حاصل کر رہا تھا تو کئی دن ایسے بھی گزرے ہیں کہ میں بھوکے پیاسے دن گزارا ہوں، جھاڑ پودوں کے پتے کھا کر اپنا دن گزارا ہوں، کبھی کبھار اتنی بھوک لگتی تھی کہ زمین کے بل، پیٹ کے بل سو جاتا تھا، کبھی پیٹ سے پتھر کو لگاتا تھا اور علم سیکھتے رہتا تھا، اپنے استادوں سے علم حاصل کرتے رہتا تھا، کبھی میں علم سیکھنے کے لیے جنگلوں کے جانب چلے جاتا تھا اور استاد نے جو پڑھایا ہے اسے مسلسل پڑھا کرتا تھا۔ غوث اعظم کے دیوانوں، سچا سنی وہ ہے جو علم سیکھے۔ آج سنیوں کو جو بہکایا جا رہا ہے، ورگلایا جا رہا ہے، بھٹکایا جا رہا ہے، سنیوں کو بدعتی اور کیا کیا نام سے پکارا جاتا ہے۔ اے سنیوں تمہارا عقیدہ صحیح ہے، اے سنیوں تم صراط مستقیم پہ ہو، اے سنیوں تمہارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہے، اے سنیوں تمہارا عقیدہ حدیث کے مطابق ہے، اے سنیوں تمہارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مطابق ہے۔ ہاں یہ تم میں کمی رہ گئی ہے، تم بزرگوں کو مانتے ہو مگر علم نہیں سیکھتے ہو، جانکاری نہیں حاصل کرتے ہو، تم فاتحہ تو دیتے ہو، فاتحہ کی دلیل نہیں جاننے کی کوشش کرتے ہو، تم بزرگوں کے عرس کا اہتمام تو کرتے ہو، عرس کے اہتمام کی دلیل جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہو، تم چادر گاگر دیگر چیزوں میں شریک تو ہوتے ہو مگر قرآن حدیث کی روشنی میں اسے جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہو۔ غوث اعظم کے دیوانوں قسم کھاؤ کہ سچے غوث اعظم کے سچے دیوانے ہیں، غوث اعظم نے علم حاصل کیا، ہم بھی علم حاصل کریں گے اور شریعت مصطفیٰ کو مکمل جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں حضور شہید راہ مدینہ کو سلام پیش کرتا ہوں، حضور شہید راہ مدینہ کی سوچ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ یقیناً سچے جانشین غوث اعظم ہے، وہ سچے جانشین مخدوم زندہ ہے۔ ان کے آباء اجداد کا طریقہ یہی ہے کہ انہوں نے علم دین کو پھیلایا ہے، علم کے چراغ کو روشن کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرزمین ممرا میں حضور شہید راہ مدینہ سید شاہ انوار اشرف علی الرحمہ مسلم علی رحمہ ورضوان اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود علم کا ایک شجر، ایک درخت دارالعلوم اشرفیہ غریب نواز قائم کرتے ہیں، جس سے جہاں سے تقریباً ہزاروں عالم پیدا ہو کر دنیا کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ یہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے سچے جانشین ہے۔ غوث اعظم کی زندگی کا بھی مقصد یہی تھا، علم کے چراغ کو روشن کرنا۔ غوث اعظم نے بھی اپنی زندگی میں اول یہی رکھا کہ اللہ کے بندوں کو شریعت مصطفیٰ کی تعلیم دی جائے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی زندگی کا بھی یہی مقصد تھا۔ آپ بھی جگہ جگہ گھوم کر قرآن و حدیث کی تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو قرآن و حدیث سکھایا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ اپنے آباء اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضور شہید راہ مدینہ نے دارالعلوم اشرفیہ غریب نواز قائم فرمایا، ماں بہنوں کی تعلیم کے لیے مدرسہ کنیزہ نے فاطمہ زہرا قائم فرمایا، چھوٹے بچوں کی تعلیم کے لیے فیضان انوار اشرف مدرسہ قائم فرمایا، سید انوار اشرف اسلامک سینٹر قائم فرمایا، جامعہ قادریہ اشرفیہ قائم فرمایا، دمن میں مدرسہ قائم فرمایا، یوپی میں مدرسہ قائم فرمایا، بہار میں مدرسہ قائم فرمایا۔ یہ کیوں؟ کہ حضور مسلم میاں کو ان کے آباء اجداد سے نسلاً یہ وراثت ملی ہوئی تھی۔ غوث اعظم نے بھی مدرسہ قادریہ قائم فرمایا تھا اور انہی کے سچے شہزادے، سچے جانشین حضور شہید راہ مدینہ نے بھی شریعت مصطفیٰ کے علوم کو عام کرنے کے لیے جگہ جگہ
मदारिस कायम करवाए। सुन्नियों, पढ़ो लिखो समझो, अपने अकीदे को किताबों में ढूंढो। लोगों के लोग सवाल से लाजवाब हो जाते हो, तुम्हें जवाब उस वक्त मिलेगा जब तुम पढ़ने चाहोगे, जानने चाहोगे। हुजूर गौसे आजम ने इल्म हासिल करने के लिए कितनी तकलीफें उठाई है। हज़रत गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी के इल्मी मकाम का ये आलम है कि जब आप दर्स देते थे, आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने विलायत का ताजदार बनाया। आपके दर्सगाह की ये करामत है, आपके क्लास की ये करामत है कि उस जमाने में कोई लाउड स्पीकर नहीं होता था, साउंड सिस्टम नहीं होता था। हजारों लोग गौसे आजम की बारगाह में इल्म दीन हासिल करते थे। हुजूर गौसे आजम की बारगाह में सुनने वाला शख्स जो पहली सफ में होता था, जितना वो सुनता था, आपके दरसगाह में बैठकर पढ़ने वाला दूर में सबसे पीछे बैठने वाला जो